اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، کلاس نہم مضمون اسلامیات لازمی میں آج ہم نے سورہ انفال آیت نمبر 20 تا 28 ہم نے اس کی مشق کرنی ہے۔ اپنے کل کے لیکچر میں ہم نے لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ کیا تھا۔ آئیے چلتے ہیں اپنی مشق کی طرف۔ ہمارے پاس پہلا سوال ہے کہ شر الدواب سے کیا مراد ہے؟ شر کے معنی ہیں بدترین، اور دواب کے معنی دواب دراصل دبات ان کی جمع ہے جس کے معنی ہیں چوپاہے۔ تو اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو انسانوں کی طرح بظاہر سننے اور بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو شر الدواب کہا گیا ہے، یعنی یہ لوگ بہرے اور گونگے ہیں۔ یہ لوگ بظاہر دیکھنے میں تو انسان نظر آتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی نہ تو جو اطاعت ہے وہ بھی نہیں کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں کہ یہ بات نہیں سنتے ہیں ایمان والوں کی۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، خیانت سے کیا مراد ہے؟ ان آیات میں خیانت کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ تو خیانت کا معنی ہے کسی کا حق ادا نہ کرنا۔ خیانت کا لفظی معنی ہے کسی کا حق ادا نہ کرنا، کسی کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا نہ کرنا، امانت کی حفاظت نہ کرنا۔ اور سورہ انفال کی ان آیات میں خیانت کا ذکر کچھ اس طرح سے کیا گیا ہے کہ خیانت کا جو مطلب ہے وہ 3 لفظوں میں یہاں لیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیانت ہے، رسول کے ساتھ خیانت ہے، اور آپس میں خیانت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے خیانت سے مراد یہ ہے کہ دین کو ایک امانت قرار دیا گیا ہے، اور دین کی طرف سے عائد کیے گئے تمام فرائض اور حدود کے مطابق عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جو شخص ان میں کوتاہی کرے گا وہ اللہ کے ساتھ خیانت کا مرتکب ہوگا۔ اگلا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیانت۔ نبی کی اپنے امت پر کچھ حقوق ہیں، مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، آپ کا ادب و احترام کرنا، آپ سے سب سے زیادہ محبت اور عقیدت رکھنا۔ امت کے ہر فرد کی طرف سے ان حقوق کی ادائیگی لازم ہے۔ یہ رسول کے ساتھ خیانت کے زمرے میں آتے ہیں۔ نمبر 3 ہے ہمارے پاس آپس کی خیانت۔ تو اس سے مراد آپس کے معاملات ہیں، یعنی دوسروں کے حقوق ادا نہ کرنا۔ اس میں وہ تمام ذمہ داریاں آتی ہیں جو کسی پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے سپرد کی جاتی ہیں۔ اگلا ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے کہ مندرجہ ذیل عبارات کا اپنے مفہوم واضح کرنا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا اسْتَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو دل سے ماننے والے بن جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سن تو رہے ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پیروی نہ کرتے ہوئے ان تمام احکامات کو کہیں وہ چھوڑ نہ دیں۔ تو یہی بتایا گیا ہے کہ ایمان والو، جب تم سن لیتے ہو اس پر یقین کرو اور پختہ ایمان رکھو۔ اگلی ہمارے پاس آیت نمبر 2 ہے کہ ان شر الدواب عند اللہ صم بکم الذین لا یعقلون۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام جانداروں میں بدتر وہ بہرے اور گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ یہ میں نے آپ کو سوال نمبر 1 میں بدترین چوپاہے بدترین جانوروں کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا اس میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ انسان اور جانوروں میں کیا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور شعور کی شکل میں ایک صلاحیت عطا کی ہے، اس سے نوازا ہے کہ ہر انسان دیکھ سکتا ہے، وہ سن سکتا ہے، وہ سونگھ سکتا ہے۔ تو پھر بتایا کہ کیا ہے کہ ایک انسان اور جانور میں اتنا فرق ہونا چاہیے کہ جب ایک انسان کسی ایمان کی بات کو سن لیتا ہے تو اس پر اس کو عمل بھی کرنا چاہیے۔ سوچنے سمجھنے کی یہ صلاحیت ہی انسان کو اور جانوروں سے ممتاز کر کے اسے اشرف المخلوقات بناتی ہے۔ ہمارے پاس آیت نمبر 3 ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ اور انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ انسان اپنے ارادے کا تو مالک ہے، وہ اپنی کوشش سے اپنے خیالات کا رخ جدھر چاہے وہ موڑ سکتا ہے، لیکن کسی ارادے سے باز رہنا یا اس پر عمل پیرا ہونا انسان کے اپنے بس کی بات یہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کا سارا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی رضا اور منشا پر ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے۔ انسان کی زندگی میں اگر کبھی نیکی کرنے کا کوئی موقع آئے تو انسان کو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعد ازاں اس شخص کے اور اس کے نیک ارادے کے درمیان اللہ پاک کی رضا حائل ہو جائے اور وہ بیماری یا موت جیسے اسباب بن جائیں اس کے لیے، تو
اس شخص کے لیے اپنے ارادے پر عمل کرنا ممکن نہ رہے۔ دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے بہت قریب ہے اور انسان کا دل اللہ پاک کے قبضے میں ہے۔ انسان خواہ کتنے ہی طاقتور ہوں، اگر اللہ کا حکم اس کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جائے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس آیت نمبر 3 ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے ڈرو جو اگر برپا ہو گیا تو وہ خاص طور پر صرف انہی لوگوں کو اپنی لپیٹ میں نہ لے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا۔ فتنے کے بہت سے معنی ہیں، عام طور پر اس سے مراد وہ برائی لی گئی ہے جو کسی معاشرے میں ایک عام طرح سے پھیل جائے۔ جب کوئی قوم اجتماعی طور پر کسی برائی میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پر عذاب جو ہے وہ مسلط ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میرا عذاب آئے گا تو کیا ہوگا کہ اس سے تمہیں کوئی بھی نہ بچا سکے گا۔ اگلی آیت ہے ہمارے پاس، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ أَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور خوب جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ثواب ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ مال اور اولاد کو انسان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش قرار دیا گیا ہے۔ اولاد کی تربیت، اولاد اس لحاظ سے بھی انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے کہ اس کی اچھی تربیت والدین کی بہت بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ بچوں کی صحیح طور پر تربیت کر کے انہیں اچھا مسلمان اور کامل انسان بنانا والدین کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ آخرت میں کام نہ آنا، مال اور اولاد کی محبت جو ہے وہ تمہیں آخرت میں کام نہ آئے گی۔ مال اور اولاد کی جو محبت ہے وہ دنیاوی راہ میں جو ہمارے لیے نیکی کا راستہ ہے اس میں رکاوٹ بنتی ہے، اور دوسری طرف یہ قیامت کے روز بھی انسان کے کسی کام نہ آئے گی۔ آیت کریمہ کے آخری حصے میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ مال اور اولاد کی محبت کے فتنے سے بچ جائیں گے ان کے لیے اللہ پاک کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ انسان کو اسی لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم نے آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 28 تک ہم نے اس سبق کی ہم نے مشق کی ہے۔ اب ہم نے کل انشاءاللہ اپنی آیت نمبر 29 سے شروع کرنا ہے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔